نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے گھر بھیجا. چھوٹے بچے تھے, خادم تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے, تو کسی کام کے لیے حضرت انس کو گھر بھیجا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. جو کام تھا وہ بولے کر کے جلدی کیجیے, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, جلدی کیجیے, مجھے جانا ہے, جا کر کے سننا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی, انس بیٹھ یہاں پہ, میں تمہیں بتاتی ہوں 15ویں شعبان کی فضیلت کیا ہے, میں بتاتی ہوں تم کو. حضرت انس کی حدیث ہے, لمبی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس بیٹھ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ انس سنو, اور سے سنو, ایک مرتبہ شب برات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ باری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کے پاس باری باری سوتے تھے, باری لگا دیے. تو شب برات کو حسن اتفاق وہ باری میری تھی. آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے. میں اٹھی, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے کرتے پہلے سارے ام المومنین کے گھروں کے دروازوں کے پاس گئی, شاید کسی اور اہلیہ کے پاس گئی, کہیں پہ کسی گھر کے چوکھٹ میں مجھے چپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک دکھائی دے. میں وہاں سے نکلی اور میں گئی جنت البقیع. جنت البقیع میں کیا منظر دیکھ رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی مغفرت کے لیے رو رو کر کے دعا کر رہے ہیں. رو رو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. میں خاموش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعاؤں سے فارغ ہوئے تب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں ہیں, میں تو آپ کو وہاں تلاش کر رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیرہ معلوم ہے تمہیں آج کون سی رات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پیار سے امیرہ کہا کرتے, میٹھی سویٹی, میٹھی پیار سے اپنی اہلیہ کو امیرہ کہا کرتے تھے. امیرہ تمہیں معلوم ہے آج کون سی رات ہے. یا رسول اللہ, اللہ رسول ہی زیادہ جانتے. یہ صحابہ کرام کا عمل تھا, جو بات معلوم رہے اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں یہ کہتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اور تفصیل بیان کریں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کرے گی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیرہ آج 15ویں شعبان شب برات ہے. آج کی رات اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کے بھیڑ بکروں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو معاف فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب پورا جزیرت العرب میں مشہور قبیلہ تھا. اس کے پاس جتنے بھیڑ بکرے تھے اس سے کم ہی پورا عرب میں تھا. پورے عرب میں جتنے بھیڑ بکری نہیں تھے اس سے کہیں زیادہ بھیڑ اور بکریاں صرف ایک قبیلہ
पूरे अरब के एक कबीला बनु कल्ब के पास था। अच्छा, एक भेड़ में या एक बकरी में कितने बाल होते हैं? आप गिन करके देखें। क्या बोलेंगे? हम बेशुमार होते हैं, गिन ही नहीं सकते ना। बेशुमार बाल एक भेड़ में एक बकरी में होता है। और कबीला बनु कल्ब के इतने भेड़ बकरियां, पूरा जज़ीरतुल अरब में इतने भेड़ बकरी नहीं है, सिर्फ इस कबीला के पास इतने भेड़ बकरी है। और इतने भेड़ बकरियों के जिस्म में कितने बाल होंगे, ये आप खुद अंदाजा लगाओ। मालूम क्या हुआ? बेशुमार 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 गुनाहगारों को अल्लाह ताला आज की रात माफ फरमा देगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैं 13वीं रात को अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को 1/3 कबूल किया। 100 में से 3.5%, 33.5, 100 में से 33.5 कबूल किया। फिर मैंने 14वीं शाबान के रात को अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। 2/3 दुआ को कबूल किया, यानी 66% मेरी दुआ को कबूल किया। फिर मैं 15वीं शाबान, आज की जो रात, 15वीं शाबान को अपने उम्मत के मग़फ़िरत के लिए दुआ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उम्मीद से ज्यादा अता कर दिया, उम्मीद से ज्यादा अता कर दिया। मैं जितना सोच के रखा था, मेरा जहां तक आइडिया था, मेरा जहां तक तखमीना था, अंदाजा था, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में मेरी दुआ को जल्द कबूलियत दिया। हद से ज्यादा मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात में उन सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के लिए किया है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ एक कदम चल के आता। आसमान दुनिया पर आ जाते अल्लाह ताला आज की रात आसमान दुनिया पर आ जाते। हमारे लिए 2 ईद के दिन है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ये 2 हमारे ईद के दिन है। फरिश्तों के 2 ईद की रातें हैं। फरिश्ते ये नूरानी मखलूक़ात है। हमारे इंसान के लिए 2 ईद के दिन है, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, और फरिश्तों के लिए 2 ईद की रात है, लैलतुल बरात और लैलतुल क़द्र। लैलतुल बरात, लैलतुल क़द्र, शबे बरात और शबे क़द्र, इन 2 रातों में फरिश्ते ईद मनाते, खुशियां मनाते। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आ जाते। आसमान दुनिया में आने के बाद निदा लगाते हैं। इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास फरिश्तों की एक जमात आई, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इस्राईल, आकर के मुझे कहा कि या मोहम्मद इरफा रासक, मोहम्मद सर उठाइए, ऊपर देखिए, आसमान की तरफ देखिए। मैंने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा तो 7 आसमान के पूरे दरवाजे खुले। 7 आसमान के पूरे दरवाजे खुले। और से सुनिए बात को, पहले आसमान में जो फरिश्ते हैं वो फरिश्ते आवाज दे रहे हैं, अल्लाह ताला आज की रात जो रुकू करता है उसकी मग़फ़िरत फरमा। दूसरे आसमान में जो फरिश्ते हैं वो कहते हैं अल्लाह ताला आज के रात जो सजदे करते हैं उसकी मग़फ़िरत फरमा। तीसरी आसमान में जो फरिश्ते हैं वो कहते हैं कि मेरे मौला आज के रात जो क़याम करते हैं उसकी मग़फ़िरत फरमा। चौथे
चौथे आसमान में जो फरिश्ते हैं, मौला आज के रात जो तिलावत करते हैं उसकी मग़फ़िरत फरमा। पांचवें आसमान के फरिश्ते कहते कि मौला आज के रात जो दुआ मांगते उसकी दुआ को कबूल फरमा। सातवें आसमान में, आखिरी आसमान में अल्लाह ताला की आवाज आती है, अल्लाह की आवाज आती है कोई मांगने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई मुझसे पूछने वाला मैं उसे अता करूं, है कोई बीमार मैं उसे शिफा दे दूं, है कोई रिज़्क़ के तंगी वाला मैं उसे रिज़्क़ की फराखी अता कर दूं। अल्लाह ताला की निदा आती है, आती रहती है, सुबह शाम तक आती रहती है। इतना मुक़द्दस रात अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात को बनाया। इस रात में सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ करके अमल करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके बता दिया क्या करना है इस रात। इबादत आपकी वही मकबूल हो जिस इबादत का शजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के लगे। समझ रहे ना? उससे हट करके जाएगी तो बिदअत खुराफात हो जाएगा। कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। आपको कोई सा चीज कितना ही अच्छा लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे आका से वो साबित है या नहीं, उसी से आपको साबित करना पड़ेगा और वही इबादत आपकी काबिल होगी। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते, अपने लिए मांगते थे, अपने आखिरत के लिए मांगते थे, सारे उम्मत के लिए मांगते थे। वही हमको करना है और आज की रात आज और हमको मिलकर के यही करना है तो इंशाअल्लाह। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज की रात अल्लाह तबारक व तआला सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर देते हैं। सारे लोगों के, सुनिए गौर से, सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर देते हैं सिवाय 6 किस्म के या 7 किस्म के। एक रिवायत में 6 का तज़किरा आया है, एक रिवायत में 7 का तज़किरा आया है। 6 किस्म के या 7 किस्म के लोगों की माफी नहीं करता, उसके अलावा सारे लोगों की अल्लाह ताला माफी आप कर देता। कौन है ये? अहम है, खुदा ना खास्ता उनमें से हम तो नहीं। इस मुबारक वाली रात में हम अल्लाह ताला के इनाम से खुदकार ना दिए जाए, खुदा ना खास्ता हम तो नहीं उनमें से। गौर करना है हमें। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन 2 रातों को, शब बारात और शब कदर को इतना अहम क्यों बनाया है? क्यों अहम इतना बनाया है? इतनी ज्यादा मग़फ़िरत, इतनी ज्यादा बख्शिश। आसमान दुनिया पर बिल्कुल अर्श कुर्सी छोड़ करके आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला आ जाता है। हम जैसे गुनाहगारों से इतनी मोहब्बत अल्लाह ताला। आखिर क्यों अल्लाह ताला अपने अर्श कुर्सी को छोड़ करके आसमान दुनिया पर आ जाता है? क्यों हमारे दर्जात को बुलंद कर देता है? क्यों हम सब गुनाहगारों के गुनाहों को माफ कर देता है? वजह यह है कि इस उम्मत की जिम्मेदारियां ज्यादा है और उम्र कम है। समझ रहे आप? हमारे काम ज्यादा है, उम्र कम है। पहले उम्मतों के उम्र ज्यादा, 500 साल, 600 साल, 800 साल, 1000 साल आराम से जीते थे, आराम से जीते थे। आज के दौर में अगर कोई 80 साल 90 साल का है तो 90 साल हो गए उम्र से ताज्जुब करते हैं। वहां 800 साल 900 साल आराम से जीते थे। वहां 800 साल 900 साल की जिंदगी कितना सजदे नहीं किए होंगे अल्लाह ताला के लिए, कितनी इबादतें नहीं की होंगी उन्होंने अल्लाह ताला की। और हमारी जिंदगी 60 साल, औसत उम्र हमारी 60 साल।
ہر امت کو عمر ان کے نبی کے اوسط عمر کے مطابق ملتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوسط عمر کتنے ہیں؟ 60 سال. 63 سال عمر ہے، اوسط عمر 60 سال. اسی حساب سے ہم کو عمر ملی ہے 60 سال. کوئی 90 سال جی لیتا ہے، کوئی 30 سال میں بھی مر جاتا ہے. اوسط 60 سال ہے. اور کام ہمارا بہت بڑا ہے. اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. لیکن نبوت کا کام قیامت تک جاری رہے گا. اس امت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبلغ بنا دیا. تمہارا کام ہے خود نیکیاں کرو، دوسروں کو نیکیاں کرنے کی ترغیب کرنا. خود برائیوں سے بچنا ہے، دوسروں کو برائیوں سے بچانا ہے. اس امت کے ہر فرد پر یہ ذمہ داری لگا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کم کر دیا اور کام بڑا دے دیا. اس کی تلافی کیسے ہونا؟ کام بڑا ہے، عمر کم ہے، تو نیکیاں بھی کم ہو جائیں گی. تو اس کے تلافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ 2 مقدس رات واقع ہے. شب برات، شب قدر، شب برات، شب قدر. ان 2 مقدس راتوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت. 1000 مہینے کتنے سال کے ہوتے ہیں؟ 83 سال. 83 سال کی عبادت. ایک رات عبادت کرو، 83 سال کی عبادت کا ثواب. 11 سال آپ کو شب قدر مل گیا، 1000 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا. 10 شب برات آپ کو مل گیا، آپ گناہوں سے بالکل منزہ مبرہ ہو گئے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہمارے لیے یہ موقع دیا. ہم کو یہ موقع دیا. پہلے کی امتوں کو ایسا نہیں تھا، ان کو کرنا پڑتا تھا. اور ہم صرف ایک رات جاگ لے رہے، کر لے رہے. اتنے زیادہ فضائل، برکات، سارے چیزیں ہم کو ایک رات میں مل جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں مغفرت عام ہے، سوائے 7 آدمیوں کے یا 6 آدمیوں کے ان کو مغفرت نہیں ہوتی. ہم کو اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنا ہے. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. نمبر ایک مشرک کو اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں معاف نہیں کرتا. ان الشرک لظلم عظیم. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا ہے. اس کے علاوہ جو شرک نہیں کرتا، جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. کسی کو معمولی بہانے سے معاف کر دیتا ہے. ایک مسلمان زانیہ عورت صرف ایک کتا کو، پیاسا کتا کو پانی پلائی، اس کی وجہ سے وہ جنت چلے گی. اس کی وجہ سے وہ جنت چلے گی. معمولی بہانے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. لیکن اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ گواہی دیتا ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حد سے زیادہ خسیس، حد سے زیادہ بدماش، حد سے زیادہ بے حیا انسان. بڈھا ہو گیا، اس کے باوجود لڑکیوں کو چھیڑتے رہتا تھا، لوگوں کو گالیاں دیتا رہتا تھا. اس کی زبان سے کبھی کوئی اچھا نہیں. اب ایک ایسا وقت آیا فرصت بڑھنا ہو. اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتا ہے؟ یہ واقعہ سنانے کا مقصد مجھے کیسے معاف کرتا ہے. بالکل بڑھا ہوگا، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے. لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے. جوانوں نے کہا کہ اس کو لیا کر کے وہ فلاں جگہ
جھاڑی جنگل میں ڈال دو. بہت اس نے ہم کو کر پایا ہے, بہت ہم کو اس نے گالیاں دی ہے, بہت ستایا ہے, اس کو لیا کر کے وہ جنگل میں ڈال دو. لوگوں نے پکڑا اس کو, ایک مگر کر کے کسی چیز پہ رکھ کر کے کاندھے میں لے کر کے لے کے جنگل میں ڈال دیا. اب جنگل میں یہ تنہا ہے, اکیلا ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے وہاں پر. اب اس کو یہاں پر اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے, اب اس کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. دنیا میں سارے رشتے منقطع ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گئے, وہاں پر اس سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے کہ مولا میرے رشتے دار, دوست, احباب, میرے بستی کے سارے لوگ مجھ سے بیگانے ہو گئے, اب تو ہی ہے میرا تو ہی ہے. اس نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے, سچے دل سے توبہ کیا, پکے دل سے توبہ کیا, اور توبہ کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. توبہ ہوتے ہی, توبہ کرتے ہی اس کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجا, موسیٰ میرا ایک دوست, میرا ایک ولی فلانے جنگل میں ہے, اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے؟ اس بدماش جسے لوگ بدماش سمجھتے تھے, جسے حد سے زیادہ بےہودہ انسان دفن کر کے جنگل میں لے آ کر کے پھینک دیے تھے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے موسیٰ میرا فلانا ولی فلانے جنگل میں انتقال ہو چکا ہے, اس کے کفن دفن کا انتظام کرو. اور سنو, بنی اسرائیل میں یہ اعلان کر دو, جو شخص اس شخص کے نماز جنازے میں شریک ہوگا میں ان سب کی مغفرت کر دوں گا. صرف نماز جنازے میں شامل ہوگا, جو نماز جنازے میں شامل ہوگا, میرے ولی کے, میرے دوست کے جنازے میں شامل ہوگا, اس سے مغفرت کر دوں گا. یہ بھی اعلان کر دو. موسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان کرنا تھا, پورے بنی اسرائیل اپنے مغفرت کرانے کے آگے جنگل کی طرف. موسیٰ علیہ السلام آگے بنی اسرائیل ان کے پیچھے. جب وہاں جنگل میں جا کے دیکھتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے, ارے یہ تو وہی بدماش انسان. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, میرے کو تو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ تو ہمارے قوم کا سب سے بیکار انسان تھا, سب سے بدنسل انسان تھا, سب سے خراب خسیس انسان تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھے نا, ڈائریکٹ بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ یہ بدماش تھا, لیکن یہاں آتے ہی اس کی میرے سے دوستی ہو گئی, اس کی میرے سے دوستی ہو گئی. اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا, اور جو توبہ کرتا میں اس کے پیچھے سارے گناہ کو معاف کر دیتا. میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. اب یہ میرا ولی ہے, میرا دوست ہے یہ, اور یاد رکھو اس کے جنازے میں کفن دفن میں کوئی کمی نہ آئے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ آتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں پر معاف کر دیتا ہے, لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم, پہلی چیز ہے شرک. اگر مشرک ہے ان مغفرت کی راتوں میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. نمبر 2, ماں باپ کو ستانے والا, والدین کا نافرمان. جس نے والدین کو ستایا اسے ان مغفرت والی راتوں میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی مالک حقیقی ہے, اور والدین یہ مالک مجازی ہے. مجازی خدا کہا جاتا ہے ماں باپ کو. ماں باپ کے طفیل میں ہم پیدا ہوتے ہیں, ان دونوں کی محنت رہتی ہے, ان دونوں کی کوشش رہتی ہے, ان دونوں کی محبت الفت ہمارے ساتھ ہوتی ہے.
औलाद की मोहब्बत में मां 9 महीने तक कितनी तकलीफ बर्दाश्त की हो, अपनी औलाद के लिए अच्छे अच्छे खाने तर्क कर देती है। सही से वो सो नहीं सकती, सही से बैठ नहीं सकती, हर चीज वो खा नहीं सकती। डॉक्टर ये खाने से पाबंदी लगा देता, वो खाने से पाबंदी लगा देता है। और जब 9 महीना पूरा होता है वो दर्द ज़ेह से होता है। वो दर्द से हमारे माँ बाप को, हमारी वालदा को कितनी तड़पा। हम तो पैदा हो गए, लेकिन हमारे पैदा होते वक्त हमारी वालदा को कितनी तकलीफ हुई होंगी। एक सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, माँ बाप के मेरी वालदा का मेरे ऊपर क्या हक है? मेरी वालदा का मेरे ऊपर क्या हक है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जब पहली मर्तबा अपने माँ के थन से पहला घोट दूध पिए थे, पहला घोट दूध पिए, तो 2 साल 2.5 साल दूध पीते वो छोड़ दो, सिर्फ पहले दिन पहला घोट जो दूध पिए थे, उस दूध का खर्च तुम जिंदगी भर उसकी खिदमत करके पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल अबो औसत अबवाबिल जन्ना, जन्नत का बीच का दरवाजा है। अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों में नीचे रख दिया है अल्लाह तआला। माँ बाप को सफा करके कितना आप हज कर ले, कितना आप उमरा कर ले, कितनी आप रात भर तहज्जुद मांग ले, इबादत कर ले, कबूल नहीं है, नहीं है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, किसी की इबादत नहीं करना सिवाय मेरी इबादत करना, ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। वबिल वालिदैनि ihसाना, और अपने माँ बाप के साथ एहसान करना, माँ बाप के साथ एहसान करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा, जब माँ बाप या दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाए, उसको मुंह हाथ तक नहीं करना, उफ तक नहीं करना। और अगर माँ बाप नहीं है दुनिया, माँ बाप दुनिया में नहीं है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, माँ बाप के लिए दुआ करते रहना, मौला उन दोनों पर रहमत नाज़िल फरमा जैसा कि उन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। माँ बाप के लिए रहम की दुआ करते रहना अल्लाह ताला से। ये कुरान करीम के आयतें हमें हर वक्त अपने सामने रखना चाहिए। और जो माँ बाप पर अपनी बीवियों को फौकियत देगा, माँ बाप पर अपनी बीवियों को फौकियत देगा, उसे हजरत अलकमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वाक़या को याद करना चाहिए। हजरत अलकमा साहबी रसूल, एक सहाबी का दर्जा क्या है? एक सहाबी का दर्जा पूरे दुनिया के कुतुब, अबदाल, औलिया, असफिया और मुरीद सब कोई मिल करके एक सहाबी के पैर के गोद के बराबर है, जिसने एक नजर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वो है सहाबी। ईमान की हालत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ईमान की हालत में उसका इंतकाल हुआ, वो सहाबी है। और सहाबी का दर्जा ये है, इतना बड़ा दर्जा है। उस सहाबी के साथ वाक़या हो रहा है, अलकमा का रूह नहीं निकल रही है, जागने का वक्त है, रूह नहीं निकल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर के बताया गया, अल्लाह के रसूल अलकमा तड़प रहा है, लेकिन रूह नहीं निकल रही। लेकिन उसकी वालदा है, हाँ वालदा है, वालिद नहीं है, वालदा है। तो वालदा से कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मिलना चाहते हैं।
تو حضرت علقمہ کے والدہ کو جا کر کے خبر دیا گیا تو کہنے لگی کہ میرے آقا میرے پاس آئی ہے، مجھے برداشت نہیں، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جاتی ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آ کر کے لگی مجھے بتاؤ علقمہ کیسا آدمی ہے؟ والدہ کہنے لگی اچھا ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اچھا ہے۔ ماں کہنے لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کی عبادت کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، تعلقات تمہارے ساتھ کیسا ہے، تمہارے بیٹے کا تعلقات تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ کیوں؟ یہ مجھے ستایا ہے، مجھے تڑپایا ہے، اپنی بیوی کو میرے اوپر فوقیت دیتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو معاف کر دو، جا کرنے کا وقت ہے، روح نہیں نکل رہی ہے، تڑپ رہا ہے، معاف کر دو۔ حضرت علقمہ کی والدہ کہنے لگی نہیں میں نہیں معاف کروں، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، میرے دل کو تکلیف پہنچی، میں معاف نہیں کروں گی، معاف کر نہیں کرتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا، بڑھیا کہنے لگی میں نہیں کرتی ماں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں جلاؤ، آگ جلاؤ، علقمہ کو اس آگ میں ڈال دو، جہنم کی آگ سے یہ آگ تو 1 گنا ہے، جہنم کی آگ میں جو جلنا ہے اس سے کئی گنا زیادہ۔ علقمہ کے لیے یہی سزا ہے، اس کی والدہ اگر نہیں معاف کرتے تو علقمہ کو آگ میں جلا کر کے ختم کر۔ علقمہ کی والدہ کہنے لگی نہیں نہیں میرے سامنے میرے بیٹے کو جلایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے بیٹے کو دل سے معاف کر دے۔ ادھر بیٹے کو معاف کرنا تھا، ادھر حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح قبر سے الجھن سے باہر ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنت البقیع گئے، حضرت علقمہ کو دفنانے کے بعد یہ لمبا چوڑا خطبہ دیا، او مہاجر و انصار کے لوگوں، یاد رکھو تم میں سے جو شخص اپنی ماؤں اور باپ پر بیویوں کو فوقیت دے گا اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہل جائے گا، اس کے ساتھ یہی ہوگا جو علقمہ کے ساتھ ہو رہا۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، جن کے پاس ہے ان کی قدر کیجئے، اور جن کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھئے کیا؟ ماں باپ مجھ سے پوچھئے اور ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں ہے۔ کس کو بولتے ہیں ماں باپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا خوف و خطر آلات سے لڑنے والے پیغمبر، ان کی انتقال ہو گیا۔ دوسرے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کو تنبیہ کیا کہ موسیٰ خبردار، اب جو کرو گے ہوش میں کرنا، سوچ سمجھ کر کے کرنا، موسیٰ سوچ سمجھ کر کے کام کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا، اللہ یہ بات تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کہا، آج مجھے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اب تک تمہاری والدہ زندہ تھی، تم سے اگر چھوٹی موٹی کوتاہی ہوتی تھی تمہاری والدہ کی دعا میرے سامنے آ جاتا تھا اور میں اس کو ہٹا دیتا تھا اور اس کا میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اب تمہاری والدہ کی دعا نہیں ہے، اب جو کچھ ہوگا سب تم کو ہی کرنا ہے۔ ماں باپ بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کچھ نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ماں باپ سے بڑھ کر۔ آج جن کے پاس ہے وہ اس کی قدر کرے اور اپنے ماں باپ کو نہ ستائیں، اگر ستائیں گے کل پھر تم کو تمہاری اولاد ستائے۔
یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا ہی، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے گا۔ تم جب ماں باپ بنو گے تو پھر تمہاری اولاد تم کو حد سے زیادہ ستائے گی، اور اس مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جس سے ان کے ماں باپ ناراض ہو۔ شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا آدمی شراب کا آدمی، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس سے جو نقصانات ہے، شراب سے جو نقصانات ہے، روحانی نقصانات، جسمانی نقصانات، روحانی نقصانات یہ ہے کہ شراب پی کر کے آپ عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، حج نہیں کر سکتے، عبادتوں کو بولے کہ نہیں۔ جسمانی نقصانات یہ ہے کہ شراب پینے والے کو طرح طرح کی بیماریاں آگے لگ جاتی ہے، اس کا دل خراب ہو جاتا ہے، اس کو 90% چانس سے ہارٹ اٹیک کراتا ہے۔ یورپ میں ایک بیماری ہے سل کی بیماری، آدھے سے زیادہ یورپ کے لوگ مرتے ہیں وہ سل کی بیماری کی وجہ سے، اور سل کی بیماری شراب پینے کی وجہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ زنا آدمی کو کمینہ بنا دیتا ہے، چوری آدمی کو کمینہ بنا دیتا ہے، خسیس بنا دیتا ہے، قتل انسان کو بے رحم بنا دیتا ہے۔ لیکن شراب، خدا کی قسم، شراب پینے کے بعد ساری برائیوں کو انجام دیتا ہے، کمینہ بھی بن جاتا ہے، خسیس بھی بن جاتا ہے، بے رحم بھی ہو جاتا ہے، ہر طریقے سے ہو گیا۔ تو جو شراب پیتا ہے، شرابی کو اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں معاف نہیں کرتا۔ ایک جرمن محقق کا کہنا ہے، جرمن کے محقق کا کہنا ہے، دنیا سے اگر آدھے شراب خانے بند کر دیا جائے، دنیا سے آدھے شراب خانے کو بند کر دو، میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا سے آدھے جیل خانے، آدھے دوا خانے خود بخود بند ہو گئے۔ آدھے شراب خانے، پوری کی بات نہیں کرا اس نے، آدھے شراب خانے بند کر دو تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آدھے قید خانے، جیل خانے اور آدھے ہاسپٹل خود بخود بند ہو جائے۔ معلوم کیا ہوا؟ جرائم جو ہوتے ہیں شراب پینے کے بعد ہوتے ہیں، شراب کی دکانیں نہیں رہیں گے، جرائم نہیں ہوں گے۔ اور ایک بات کیا معلوم ہوا کہ شراب پینے والوں کی ہی زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، اس لیے دواخانے زیادہ ہے۔ جب شراب نہیں پیے گا تو اس کی صحت رہے گی، تندرست رہے گی اس کے اندر، اور یہ دواخانے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ بہت بڑا محقق اس نے یہ بات کہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ شراب ایک بار کی حرام نہیں ہوا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ پہلا حکم دیا، اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، شراب میں اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، لیکن برائیاں زیادہ ہے۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے دنوں کے بعد نماز میں گڑبڑی ہو گئی، شراب پی کے آیا تھا، ٹن ہو گیا، ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، شراب پی کر کے مسجد نہیں آنا۔ تو بعض لوگ یہاں سے عادت بنا لیا کہ جب جو چیز ہم پی کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے وہ چیز باہر کیوں پینا، بعض حضرت نے وہی چھوڑ دیا۔ تیسرا آخری حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نافذ کیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اس سے مکمل طور پر پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شراب رکھا ہے جنت میں، جنت میں شراب کی ایک نہر بہا رکھا ہے، شراباً طہورا۔ دنیا کے شراب سے بدبو آتی ہے، شرابی کے پاس جائیں گے آپ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ جنت کے شراب میں خوشبو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کے شراب پینے کے بعد انسان
अपने होश में नहीं रहता है। जन्नत की शराब पीने के बाद इंसान पूरे होश हवास में रहेगा, उसका दिमाग और काम करेगा। दुनिया के शराब पीने के बाद इंसान लड़खड़ाता है, जन्नत के शराब पीने के बाद इंसान के अंदर और चुस्ती है। 72 हूर, एक घरवाली या 4 घरवाली, हर एक के हकूक अदा करना कहां से होगा? शराब पिए के इसमें अल्लाह तबारक तआला ने कुव्वत बाह भी रखा है, जन्नत के शराब, उसी से उनके हकूक अदा होगा। वो शराब पीने के लिए आप अमल कीजिए। तो जन्नत के शराब हमको पीना है। दुनिया के शराब पीने के बाद बच्चों के सामने आप जलील होते, घर वालों के सामने जलील होते, दुनिया वालों के सामने जलील होते हैं। पी लेता, पी के पड़ा हुआ है, जहां तहां गिर जाता है, पड़ा हुआ। खुदा के वास्ते अगर खुदा न खास्ता किसी अंदर ये आदत है, इस मुकद्दस रात में अल्लाह तबारक व तआला शराबी को माफ नहीं करता, मुकम्मल तौर पर तौबा करना है। चौथा बदनसीब इंसान जिसे अल्लाह ताला इस मुकद्दस रात में माफ नहीं करता, कातिए रहम, रिश्तों को तोड़ने वाला। जो रिश्तों को तोड़ देता है उसकी आज की रात मग़फ़िरत नहीं होती, बख्शिश नहीं होती। रिश्ता रहम से है। रहम कहते कि अल्लाह ताला ने आपने मुझे पैदा किया, हाँ मैंने तुम्हें पैदा किया, ताकि जो तुम्हें जोड़ेगा मैं उसे जोड़ूंगा, जो तुम्हें तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा। ताकि रिश्तों को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मजलिस में फरमाया, ऐसे ही आप हम जैसे बैठे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिश्तों के तोड़ने वाले हमारी मस्जिद से उठ के चले जाएं, उसकी वजह से दीगर लोगों की दुआ कबूल नहीं। रिश्तों का तोड़ने वाला एक बैठा है अगर हमारी मस्जिद में, उस एक की नहुसत से सारे लोगों की दुआ होगी। एक साहब उठे, एक अंसारी साहबी उठे, उठ के चले, घर को गए, घर में से जाकर के आके बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ गए थे? कि अल्लाह के रसूल मुझे अपने खाला से अनबन हो गई थी, जाके माफी मांग लिया, बात बन गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगा। तो ये रिश्तों को तोड़ने वाला काम है। रिश्तों को तोड़ने वाला काम जिसके अंदर हो, वो इस रात के अनवार, बरकत, फवाइद, शमाइल, फजाइल से महरूम हो जाता है। इस मुकद्दस रात में वो बिल्कुल यहाँ से उसको हटा दिया जाता है। आप जाओ, तुम्हारे यहाँ पर कोई हिस्सा नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। पांचवा इंसान जिसे इस मग़फ़िरत की रात में, जहां पर आम मग़फ़िरत होती है और कबीला बनु कल्ब के भेड़ बकरियों के बालों के बराबर लोगों को माफ की जाती है, लेकिन उनमें से पांचवा शख्स वो है जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती है, चुगलखोर, चुगली करने वाला, एक दूसरों को लड़ाने वाला, एक के पीछे दूसरे की बुराई करने वाला, दूसरे के पीछे एक की बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, चुगली खाने वाला, ये दो मुहा इंसान होता है। इसकी वजह से कभी कभी पूरा खानदान तबाह हो जाता है, कबीला तबाह हो जाता है, घर तबाह हो जाता है, ना इत्तेफाकियां आ जाती है। चुगली करने वाला चुगली कर देता है और वो उसकी तहकीक किए बगैर उससे दुश्मनी बोल लेता है। हालांकि वो दोनों दोस्त होते हैं, दोनों गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन इसकी चुगली की वजह से दोनों की दोस्ती में दरार पैदा हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। शैतान क्या कहता है? शैतान कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ थोड़ी चीज करता हूं, बाकी तो ये खुद को खुद करने लगता है। एक मरतबा एक आदमी की शैतान से मुलाकात हुई,
تو آدمی نے کہا کہ بھائی تم ہم کو اتنا کیوں تکلیف دیتے، ہمارے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہو، کیا تمہاری دشمنی ہے ہمارے سے، کیوں دشمنی ہے؟ تو شیطان اس آدمی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ایک مٹھائی کی دکان کے پاس لے کر کے گیا، جا کر کہنے لگا کہ دیکھو آؤ میں تم کو بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ مٹھائی کی دکان سے تھوڑی سی شیرہ لے کر کے دیوار میں ایسا لگا دیا، اور شیرہ کو دیکھ کر کے مکھی آئی، مکھی آ کر کے وہاں بیٹھ گئی، مکھی کو دیکھ کر کے چھپکلی دوڑتے ہوئے آئی، چھپکلی آ کر مکھی کو کھا لیا، بازو میں بلی تھی، بلی دوڑ کر کے جھپٹ لگائی اور چھپکلی کو کھا لیا۔ ادھر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، کتا دوڑتے ہوئے بلی پر جھپٹا اور دونوں میں لڑائی ہوئی، اس کے پورے دکاندار کی مٹھائی کو گرا دیا، دکاندار کی مٹھائی کو گرا دیا۔ تو دکاندار کو غصہ آیا، دکاندار نے کتا کو مار ڈالا، کتا کا جو مالک تھا دکاندار کو مار ڈالا۔ اب دکاندار کے رشتہ دار اور کتے کے مالک کے رشتہ دار دونوں آپس میں لڑتے رہے۔ اس ابلیس نے کہا کہ دیکھو میں نے کیا کیا، میں تو صرف تھوڑا سا شیرہ لگایا، یہ خود کر رہے ہیں۔ تو چغلی میں یہی ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بات آپ کے خلاف کر دیتے اور آپ کو لگا کر کے لڑا کر کے چھوڑ دیتا ہے، لڑا کر کے آپ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ تماشا دیکھتا ہے اور آپ لڑتے رہتے ہیں، نا اتفاقیاں بڑھتے ہیں۔ چغلی بہت بری بلا۔ مکاشفۃ القلوب علماء کے درمیان ایک بہت معتمد کتاب ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے، بات لکھا ہے کہ مچھلیوں کو زبان کیوں نہیں ہوتی ہے؟ ہم کو زبان ہے نا، جتنے بھی چیز ہے، جتنے بھی مخلوقات ہے، پرندے وغیرہ ہے، سب کو زبان ہے، مچھلی کو زبان نہیں ہے، کیوں؟ غور کیا آپ نے؟ مچھلی کو زبان نگل لیتی ہے نا، خالی مچھلی زبان نہیں ہے، مچھلی کو زبان نہیں، کیوں؟ تو مصنف لکھتے ہیں کہ مچھلی کو زبان اللہ تعالیٰ نے شروع میں دیا تھا، بعد میں کھینچ دیا۔ کیسا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست قدرت سے پیدا کیا، جنت میں رکھا اور جنت سے اور مسجد ملائکہ بنایا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے دھتکار دیا گیا، زمین میں پھینک دیا گیا۔ تو ابلیس زمین میں جب آیا تو پہلے وہ سمندر کی طرف گیا، سمندر میں گیا تو اس کی ملاقات مچھلیوں سے ہوئی۔ ایک مچھلی کو بلا کر کے ابلیس نے کہا کہ سنو ادھر آؤ۔ مچھلی آئی، دیکھو ہوشیار رہنا، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پیدا کیا ہے اور وہ دنیا میں آنے والا ہے، وہ تمہاری شکار کرنے والا ہے، تم سب کو شکار کر کے کھانے والا ہے۔ مچھلی کیا کی؟ اس بات کو سن کر کے پورے سمندر کے مچھلیوں کو یہ بات بتا دی، یعنی چغلی کی جا کر ایک سے ایک ادھر سے جا کر کے سب کو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی زبان کو وہیں سے کھینچ دیا، مچھلی جب سے بغیر زبان ہے۔ تو جو شخص ایسا حرکت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، چغلی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ اتنے نا اتفاقیاں ہوتی ہے چغلی کی وجہ سے کہ گھر تباہ ہو جاتے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں میں، شوہر بیوی کے درمیان